بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور اب میں گزارش کروں گا محترم جناب الشیخ مفتی محمد یوسف تیبی صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی کہ وہ تشریف لے آئیں اور آ کر کے ہمیں لیکچر بیان فرمائیں۔ گزارش یہ ہے کہ چستی کے ساتھ بیٹھیں، مکمل توجہ کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یقول اللہ عز وجل وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا فأولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون۔ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں ہمارے قریب نہیں کر سکتی۔ کوئی زیادہ پیسہ جمع کر لے، کسی کی اولاد زیادہ ہو، یہ ہمارے قرب کی نشانی نہیں۔ الا من آمن وعمل صالحا، مگر جو عقیدہ درست کر لے اور عمل درست کر لے، تھیوری درست کر لے اور پریکٹیکل درست کر لے، ان کے لیے اللہ کے پاس ڈبل اجر ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی جنت کے بالا خانوں میں امن کے ساتھ رہیں گے۔ تو فرمایا تمہارے مال اور اولادیں تمہیں میرے قریب نہیں کر سکتی اگر ایمان درست نہیں اور عمل درست نہیں۔ بنیادی چیز ایمان اور عمل صالح ہے۔ یہ درست ہو تو پھر اولاد بھی نیک ہو تو بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے، مال بھی وہ ایمان اور عمل صالح والا رب کے راستے میں لگاتا ہے، تو پھر یہ چیزیں بھی بندے کو رب کے قریب کرتی ہیں۔ قربانی قرب سے ہے، اس کا معنی اللہ کے قریب ہو جانا۔ بندہ رب کے قریب ہو جائے اور رب بندے کے قریب ہو جائے، یہ قرب کس معنی میں ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، اس کی ہم تعویل نہیں کرتے، جو رب ذوالجلال کی شان کے لائق ہے۔ لیکن یہ بات آپ سمجھیں کہ بندے اور اس کے رب کے بیچ میں جو چیز آ جائے اس کو ہٹا دینا یہ قربانی کہلاتا ہے۔ جو چیز بندے اور اس کے رب کے بیچ میں آڑے آ جائے اس کو ہٹا دینا، اسی سے قرب حاصل ہوتا ہے اور یہی قربانی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ان سے رب ذوالجلال والاکرام نے مطالبہ کیا کہ بڑھیپے میں جو اولاد ملی تھی اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دے۔ اگر بچہ اللہ محفوظ رکھے کٹ جائے، ہسپتال چلا جائے یا مارکے میں لڑتا ہوا چلا جائے، یا میں کہتا ہوں ایکسیڈنٹ میں فوت ہو جائے تو صبر آ جاتا ہے، آسان ہے، لیکن زندہ ہے اور اپنے ہاتھ سے ذبح کرو، بہت مشکل سوال ہے، بہت مشکل سوال ہے۔
اور بیٹا بھی اکیلا اکیلا ہے، دیر بعد بڑھیپے میں ملا ہے، اور اولاد تو اولاد ہی ہوتی ہے، سب کو اس سے پیار ہوتا ہے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زچگی میں ماں زچگی میں بچہ معصوم، اس کو جنگل میں چھوڑ کر کے آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے تو اللہ کے قریب ہو جائیں گے، نہیں مانیں گے تو دور ہو جائیں گے۔ باپ بیٹا، اگر باپ کو بیٹے سے مطالبہ کر دیتا ہے، اگر وہ کوئی چیز مانگ لیتا ہے، بیٹے جو تو کار استعمال کرتا ہے مجھے دے دے، اس سوال کرنے سے پہلے جو بیٹے کے ساتھ باپ کا تعلق تھا، کار دے دینے کے بعد وہ تعلق گہرا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور نہ دینے کی صورت میں تعلق بگڑے گا یا نہیں بگڑے گا؟ تو بیچ میں کار آڑے آ گئی، اس وجہ سے تعلق خراب ہو گیا۔ کار ہٹ گئی، تعلق اور قربت کا ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بنیاد ہے ایمان اور عمل صالح، اور یہ دو باتیں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر بیان کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان اور عمل صالح۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا۔ آمنوا وعملوا الصالحات 10 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ عقیدہ اور عمل یہ درست ہوں تو پھر اس کی چھوٹی قربانی بھی بڑی ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے، یاخذہ الرحمن فی یمینہ وکلتا یدیہ یمین، رب رحمان اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، فیربیہ کما یربی احدکم فلوہ وفصیلہ، پھر اس کی ایسے تربیت کرتا ہے جیسے گھوڑے کے بچے کی تم تربیت کرتے ہو۔ اور گھوڑا پال مربے والوں، پتہ گھوڑا کیسے پلتا ہے؟ فرمایا ایسے رب اس کی پرورش کرتا ہے۔ ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا تھا، قیامت والے دن وہ پہاڑ بن چکا ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت شکور ہے، شاکر ہے، وہ قدردان ہے، ہماری نیکیوں کی قدر کرتا ہے، ان کو بڑھاتا رہتا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے ایک دانہ بویا، 7 بالیاں نکلی، ہر بالی سے 100 دانہ نکلا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ یہ بڑھانا ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے جیسے آپ کا عمل صالح بہتر ہوگا آپ کا ایمان زیادہ ہوگا۔ عمل صالح کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، برے کام کرنے سے ایمان کم ہوتا ہے۔ جیسے جیسے آپ کی نیکیوں کا بیلنس بڑھے گا آپ کا ایمان اپ ہوگا، جیسے جیسے قرآن کی تلاوت کرو گے، سیکھو گے، پڑھو گے، پڑھاؤ گے، ایمان زیادہ ہوگا۔ یہ مجلس ایمان زیادہ کرنے کی مجلس، یہ کلاس ایمان زیادہ کرنے کی مجلس۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا،
جب ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے. تو عمل صالح سے ایمان بڑھتا ہے. ایمان عمل صالح سے بڑھا تو عمل بھی بڑھا، دونوں ہی بڑھے. تو جیسے جیسے عمل بڑھتا ہے تیسے تیسے ایمان بڑھتا ہے، جیسے جیسے ایمان بڑھتا ہے اس کے عمل صالح کا وزن زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم. اللہ تعالیٰ تمہاری شکلیں دیکھ کے نمبر نہیں لگاتا. اللہ تعالیٰ تمہارے بینک بیلنس اور کوٹھی کو دیکھ کر نمبر نہیں لگاتا. جب اللہ تعالیٰ تمہاری نیکی کا نمبر لگاتا ہے کہ کتنے نمبر کی ہے، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دل کی کیفیت دیکھتا ہے، وَأَعْمَالِكُمْ، اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. دیکھتا یہ کہ اس نے کیا کیا ہے اور دیکھتا یہ کہ کس دل کے ساتھ کیا ہے. پھر ان دونوں کی ضرب کا جو نتیجہ آتا ہے وہ تیرے نمبر ہوتا ہے. 100 نمبر کا عمل اور ایمان 0. 100 ضرب 0 0. اس لیے اللہ تعالیٰ بے ایمان کی کوئی نیکی قبول نہیں کرتا. کوئی نیکی قبول نہیں کرتا. کافر بڑے بڑے نیکی کے کام کرتے ہیں، کوئی قبول نہیں ہوتا. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ. بڑی سخت بات ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، ہم نے آپ کو آرڈیننس بھیجا تھا، آپ سے پہلے سابقہ تمام انبیاء کو نوٹس دیا تھا، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اگر آپ نے شرک کر لیا ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تو ناکام ہو جائے گا. حالانکہ نبی اللہ کی ڈائریکٹ نگرانی میں ہوتے ہیں، وہ شرک کرتے. جب ان کو رب یہ کہہ سکتا ہے تو ہمہ تمہ کون ہوتے ہیں؟ شرک آ گیا، ایمان کی نفی ہو گئی، جتنے چاہے نیکیاں کی ہوں 0 ہو گئی. تو عمل صالح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو اور زیادہ ہو، ایمان بڑھتا ہے. ایمان بڑھتا ہے تو عمل بڑھتا ہے، عمل کا وزن بڑھتا ہے. اور جس کی نیکی اور تقوی اور خلوص قربانیاں زیادہ ہوں، اس کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، اس کا خلوص اخلاص زیادہ ہوتا ہے، اس کا تقوی زیادہ ہوتا ہے. تقوی بھی عمل صالح سے ہی آتا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اور لوگوں ساری عبادتیں رب کی کرو. الذی خلقکم، جس نے تمہیں بنایا. والذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کو بنایا. یا اللہ تیری عبادت کرے تو کیا دے گا؟ لعلکم تتقون. تقوی بھی اسی سے آتا ہے، اخلاص بھی یہاں سے ملتا ہے، ایمان بھی اسی سے آتا ہے. تو جیسے جیسے ایمان بڑھتا ہے، ایمان ضرب عمل، تیسے تیسے ان نیکیوں کا وزن زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے. کوانٹٹی وہی ہوتی ہے، کوالٹی اچھی ہونے سے اس کا وزن اور نیکی بڑھ جاتی ہے. آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، سب نے پڑھی، کیا سب کو برابر نیکی ملی؟ سب نے 3 رکعتیں پڑھی، سب نے وضو کیا تھا، ایک ہی صف میں کھڑے تھے، مگر کیا سب کو نیکی برابر ملی؟ بالکل نہیں. یہ فرق ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ساتھی، ایک کا نام ہے عبد الرحمن بن عوف. یہ مکہ میں مسلمان ہوئے، مارے کھائیں، گھر چھوڑا، ہجرتیں کی، 10 مبشرہ میں سے ہیں، سابقین میں سے ہیں. دوسرے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجاہد ہیں، غازی ہیں، اللہ کا شیر ہے، اللہ کی تلوار ہے، قیادتیں کی، مگر لیٹ آئے تھے، 6 ہجری میں آئے تھے.
6 ہجری میں آئے تھے، لیٹ آئے تھے، وہ ابتدائے اسلام میں آئے تھے، یہ 6 ہجری میں آئے تھے۔ ان کی نیکیوں کا بیلنس زیادہ، قربانیاں زیادہ، اور نیکیوں کا بیلنس زیادہ تو ایمان بھی زیادہ۔ اب دونوں کے ایمان کی وجہ سے ایک ہی نیکی دونوں کریں تو اس کا وزن میں کتنا فرق آ جاتا ہے، اس کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے۔ ان دونوں کی آپس میں تو تکار ہو گئی، دونوں کو بلا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں پڑھا درود، ہر بار یاد کروانا پڑتا ہے کیا؟ ہاں، ابھی آپ محبت کے ترانے سن رہے تھے، کیا بات ہو رہی تھی؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد بن ولید دونوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خالد کو مخاطب کر کے کہتے ہیں لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، آپ کے لیول کے مسلمان صحابہ، آپ کے لیول کے مسلمان مجاہد اگر احد پہاڑ کے مالک بن جائیں، احد پہاڑ کے مالک بن جائیں، 1 گھنٹہ لگتا ہے گاڑی پہ چکر لگاؤ تو تقریباً، احد پہاڑ کا گاڑی پہ چکر لگاؤ نا تقریباً گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ اگر اس کے مالک بن جائیں اور احد پہاڑ سونے کا بن جائے اور سارے کا سارا رب کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق مل جائے، ما بالغ مد احدہم ولا نصیفہ، فرمایا یہ عبد الرحمن بن عوف ان کے 1 مٹھی صدقے کا مقابلہ احد پہاڑ کا سونا نہیں کر سکتے۔ اب آپ بتاؤ کیا یہ زمین آسمان کا فرق ہے؟ تو قربانی کرو، جانور ذبح کرو، گوشت کھاؤ، لیکن نمبر کیسے لگنے ہیں؟ عبادت ضرب دل کی کیفیت مساوی نمبر۔ جس نے اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کے فوٹو کھینچ کے فیس بک پہ چڑھا دی، گیا۔ جس نے اس کے ساتھ بیٹھ کر آڑے تیڑے ہو کے فوٹو بنا کر ٹویٹر پہ چڑھا دی، جیسی نیت جیسا اخلاص۔ ایک آدمی نیکیوں میں پیچھے ہے، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، اور جانور سب سے مہنگا لا کر کے اس کا ہار شار ڈال کر کے اس کے ساتھ فوٹو بنا کر کے اخبار میں دے دیتا ہے۔ نہیں، وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا، یہ تمہارے مال اولادیں تمہیں ہمارے قریب نہیں کر سکتی، الا من آمن وعمل صالحا، جس کا عقیدہ ٹھیک ہوا، جس کے اعمال درست ہوئے، ان کے لیے ڈبل اجر ہوں گے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی جنتوں کے بالا خانوں میں ہوں گے۔ لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھا ہے نا، لا الہ الا اللہ عقیدہ ہے، اور محمد رسول اللہ یہ عمل ہے نبی کے طریقے پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبادت خالص اللہ کی کرو اور طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپناؤ۔ ایمان اور عمل صالح یہ درست ہوگا تو باقی ساری عبادتیں ان کے وزن زیادہ ہوتے چلے جائیں گے، اور اگر ایمان اور عمل صالح درست نہ ہوا تو جتنے چاہو جانور ذبح کر دو، جتنے چاہو حج کر لو، جتنے چاہو مسجدیں مدرسے بنوا دو، بنیاد وہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، لوگوں کو جمع کیا جائے گا،
سب سے پہلے جن کی چربی اور ہڈیوں کے ساتھ جہنم کو تیز کیا جائے گا وہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے. اول من یسجر بہم النار، جن کے چمڑے، جن کی ہڈیاں، جن کی چربی کے ساتھ جہنم کو تیز کیا جائے گا، وہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے. نمبر 1 مولوی صاحب، قاری صاحب. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں شمار کروائے گا، وہ ایڈمٹ کرے گا اور ساتھ کہے گا کہ اللہ میں نے کون سی گلی ہے جہاں میرا شاگرد نہیں ہے، میں نے بہت تیرا قرآن سنایا. اللہ فرمائے گا اس لیے کہ لوگ تجھے علامہ کہیں، فہامہ کہیں، قاری القراء کہیں، ہاں زبدۃ القراء کہیں، خطیب عالم اسلام کہیں، اور سارے لقب تجھے لگ گئے دنیا میں، میرے لیے کیا لائے ہو؟ فرمایا فرشتوں کو حکم ہوگا پاؤں سے پکڑ کے ناک کے بل گھسیٹ کر آگ میں ڈالے گا. صحیح مسلم کی حدیث. پھر لایا جائے گا سیٹھ کو، وہی بات اللہ تعالیٰ نعمتیں شمار کروائے گا، مان جائے گا. اللہ فرمائے گا کیا کر کے آئے ہو؟ کہے گا یا اللہ اخبار پڑھ کے دیکھ لے کتنے میرے نام کے تقریبات چلتی تھی، کون سی گلی، کون سی مسجد، کون سا مدرسہ، کون سی بیوہ، کون سا یتیم جہاں میرا تعاون نہیں جاتا تھا. اللہ فرمائے گا ہاں بات تو ٹھیک ہے، مگر یہ تو سب اس لیے تھا کہ تجھے لوگ ہاتھ میں تائی زماں کہیں. اس زمانے کا ہاتھ میں تائی ہے، اور وہ لوگوں نے کہہ دیا اب بتا میرے لیے کیا لائے ہو. اسی طرح پاؤں سے پکڑ کے ناک کے بل گھسیٹ کے آگ میں ڈالا جائے گا. پھر شہید کو لایا جائے گا، اس کو بھی اللہ نعمت شمار کروائے گا. کہے گا یا اللہ ساری دنیا سب کچھ قربان کرتی تھی، جان بچا لیتے تھے، میں نے تو وہ بھی قربان کر دی. اللہ فرمائے گا اس لیے کہ تیرے نام کا شہید چوک مشہور ہو جائے، تیرے خاندان کا نام روشن ہو جائے، اس لیے پاؤں سے پکڑا جائے گا، ناک کے بل گھسیٹ کر آگ میں ڈالا جائے گا. اللہ یاد باللہ. تو عزیز بھائیو، بنیاد یہ ہے ایمان اور عمل صالح. یہاں سے بات پھر آگے جانی ہے. ایمان درست کرنا، شرک سے بچنا، ریاکاری سے بچنا، اس کے بعد اعمال کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کرنا. ہمارے لوگ سمجھتے ہیں بھائی نماز پڑھنی چاہیے، مولوی لوگ تو لڑتے رہتے ہیں، بس ٹھیک ہے جتنی آئے جہاں آئے جیسی آئے بس رگڑ دینی چاہیے. اس طرح نہیں ہوتا. یہ اسلام ہے، یہ آسمان سے آیا ہے، جس میں کوئی امینڈمنٹ محمد مصطفیٰ نے بھی نہیں کی صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے آسمان سے آیا ویسے ہم تک پہنچایا ہے. جو کچھ انہوں نے فرمایا رب کی اجازت سے فرمایا. یہ ایسا نہیں کہ تو اپنی مرضی سے استدلال کرتا رہے اور جناب جیسے کہے چلتا رہے. وہ جی اللہ بڑا غفور رحیم ہے جی، بس ٹھیک ہے جی چلتے رہو چلاتے رہو. فرمایا انی لغفار، بات تیری ٹھیک ہے میں بخشنے والا ہوں، لیکن سب کو نہیں. لمن آمنا، جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، وعمل صالحا، جس کا عمل ٹھیک ہو، ثم اہتدی، پھر وہ ہدایت والی زندگی گزارے، اس کے لیے میں غفار ہوں. سب کے لیے نہیں ہوں. اگر سب کے لیے تو پھر جہنم کس کے لیے بنائی ہے؟ میں غفار ہوں. انی لغفار لمن تاب، توبہ کرے، وآمن، عقیدہ ٹھیک کرے، وعمل صالحا، عمل درست کرے، ثم اہتدی، پھر وہ ہدایت والا ہو جائے تو پھر ہم اس کے پچھلے سارے معاف کر دیتے ہیں. تو میرے عزیز بھائیوں، قربانی کا تصور یہ ہے کہ رب ذوالجلال جو کچھ مانگے اس کو دیتے چلے جاؤ. وہ مال مانگے مال دے دو، اولاد مانگے اولاد دے دو، جان مانگے جان دے دو. یہ تصور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت تک بندے کے قدم رب کے دربار سے ہل نہیں سکیں گے جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. ان میں سے 2 سوال یہ ہیں: مال کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟
اچھا آپ مجھے بتائیں کہ ہر بندہ آپ میں سے پیسہ کماتا ہے، دوسرا اس کو پوچھ سکتا ہے کہ تو نے پیسہ کہاں خرچ کیا ہے؟ ہاں، میں آپ میں سے کسی کو کہہ سکتا ہوں کہ مجھے حساب دے جو تو نے کمایا تھا کہاں خرچ کیا ہے؟ کہہ سکتا ہوں؟ کون کہہ سکتا ہے؟ جو حقیقی مالک ہے۔ اس سے ثابت ہوا تو کیشیئر ہے، تو مالک نہیں ہے۔ اوپر سیٹ بیٹھا ہے، نیچے کیش پر بیٹا بیٹھا ہے، پرچی آتی ہے، وہ دیتا چلا جاتا ہے۔ وہ کہہ سکتا ہے کہ بیٹے بتا پیسے پورے کر کے دے مجھے۔ بیٹا باپ کو کہہ سکتا ہے کہ ابا کس کس کو دیا ہے؟ تو جو رب تجھے پوچھ سکتا ہے کہ تو نے کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا، اس کا مطلب مال تیرا نہیں۔ اور اگر وہ تیرا نہیں تو پھر جب مانگتا ہے تو دیتے کیوں نہیں؟ جب تیرا نہیں تو مانگتا ہے تو دیتے کیوں نہیں؟ ایک ہوتا ہے طاعت اور فرما برداری اور بات ماننے کے حساب سے لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی؟ ایک ہوتا ہے نوکر، آپ جاؤ بازار میں روڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں مزدور، اس کو لینے جاؤ تو آپ سے 2 سوال کرے گا، کیا؟ بولو کیا کام ہے، اور دوسرا کیا دو گے؟ اب یہ 2 کے بیچ میں رہے گا، وہ جو کام کا وہ کرے گا اور جتنا طے ہوا وہ مانگے گا۔ اگر آپ 70 لاکھ کا غلام خرید کر لے آؤ تو وہ آپ سے 2 سوال کرے گا۔ ہاں، جو چاہو کام کہو اور کوئی پیسہ نہ دو، ٹھیک ہے؟ اور تیسرا لیول ہے، اچھا وہ جو غلام آپ نے خریدا ہے وہ بنایا تو نہیں ہے نا؟ بنایا تو رب نے، خریدا آپ نے۔ تیسرا لیول یہ ہے کہ وہ غلام بنایا بھی خود ہاتھوں سے ہو، وہ ہیں ہم۔ تو کیا وہ جو 70 لاکھ کا لیا تھا اس کو تو آپ یہ اجازت نہیں دیتے کہ تو نہیں کہہ سکے؟ اور 70 لاکھ کا غلام خریدے کہے یہ کام میں نہیں کروں گا، مانو گے؟ قبول کرو گے؟ اور 70 لاکھ کا غلام اگر تنخواہ مانگے تو قبول کرو گے؟ ہاں، اگر وہ غلام پیسہ کما کے لائے تو کس کا ہوگا؟ ہاں، اگر اس کی کسی لونڈی سے شادی ہو جائے، اولاد ہو تو وہ کس کی ہوگی؟ ہاں، تو جب ہم سب رب کے ہاتھ سے بنائے ہوئے غلام ہیں تو کس منہ سے کہتے ہو کہ قربانی کریں تو کیا فضیلت ملے گی؟ ہاں، اگر آپ کا غلام کہے کہ یہ تیری بات مانو تو کیا دو گے؟ قبول کرو گے؟ تو تم رب کے غلام کیوں کہتے ہو کہ مولوی صاحب بتاؤ کہ قربانی کی فضیلت کیا ہے؟ قربانی واجب ہے کہ سنت ہے کہ مستحب ہے کہ کیا ہے؟ یہ تیری اوقات ہے؟ تیری اوقات تو یہ ہے کہ تو مالک کا ہاتھ سے بنایا ہوا غلام ہے اور تیرا کمایا ہوا سارا مال اس کا ہے، تو جب وہ مانگتا ہے تو کیوں نہیں دیتے؟ تیرا کمایا ہوا سارا مال اور تیری جنی ہوئی ساری اولاد مالک کی ہے، تیرے پاس تو نگرانی ہے، کیشیئر ہے، منشی ہے، مالک تو اللہ ہے۔ اب اگر تو مالک بن بیٹھے گا اور رب کی مانتے ہوئے نہیں دے گا تو رب سے دور ہو جائے گا، اور اگر رب کی باتیں مانتے ہوئے جو مانگے اس کو دیتا چلا جائے گا تو بیچ سے علائشیں ختم ہوگی تو رب کا قرب حاصل ہوگا۔ یہ ہے قربانی۔ ابراہیم علیہ السلام، اللہ اکبر،
اور بچہ ماں زچگی میں ہو تو لوگ چھٹیاں لے لیتے ہیں. ہاں جی میرے گھر میں اللہ نے اولاد دیا، میں کام پر نہیں آؤں گا. اور ان کو ایسے جنگل میں چھوڑا جہاں سیکیورٹی بھی درست نہیں تھی. رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، یا اللہ وہاں کو کھیتی ویتی نہیں ہوتی. عند بیتک المحرم، تیرے گھر کے پاس، وہاں پہ نہ جانوروں سے بچنے کا کوئی انتظام ہے، نہ کھانے کا کوئی انتظام ہے، نہ پینے کا کوئی انتظام ہے، اور نہ وہاں کو رونق ہے. وہاں چھوڑ کے آ گیا ہوں. ابراہیم کیوں چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ تاکہ میری اولاد نمازی ہو جائے. کیا اتنی فکر ہمیں اپنی اولاد کے نمازی ہونے کی ہے؟ یا اللہ تاکہ وہ نمازی ہو جائیں. مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں جی ہماری بغل میں مسجد جو ہے وہ آڑی ٹیڑھی ہے تو پھر کیا کریں، وہاں پھر نماز پڑھیں؟ وہ تو پڑھنے نہیں دیتا، بہت تیز تیز پڑھتا ہے، تو کیا کریں؟ پڑھنے ہو جاتی نہیں ہو جاتی، گھر میں پڑھ لیا کروں. میں اس کو کہتا ہوں تیرا مسئلہ لمبا ہے، مستقل مسئلہ ہے، گھر بیچ اور کسی ایسی مسجد کے پاس چلا جا جہاں نماز تسلی سے پڑھاتے ہو. ہمارا رجحان کیا ہے؟ 4 پیسے آ گئے تو محلے سے اٹھو اور ڈیفینس چلے جاؤ، بیریا چلے جاؤ. پھر سوال کرو جی یہاں مسجد نہیں ملتی کیا کریں؟ کیا مطلب؟ تانا آسانی، دنیا اچھی کرو، آخرت برباد کرو، اپنے گھر کا کھانا خراب کرو. جس کے بچے آڑے تیلے لوگوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہوں گے، مرے گا ابا تو لوگ کہیں گے یہی ٹھیک ہے، اسی کا عقیدہ ٹھیک ہے. تو کہا توجہ کریں گے، اسلام جو ہے نا یہ بجلی کے بغیر ہی پھیلا ہے. سمجھ آئی؟ اللہ فرماتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ یہ میں اس لیے کیا ہے تاکہ میری اولاد نمازی ہو جائے. قربانی دی ہے، بچپن میں بچے کو جنگل میں چھوڑ دیا. فجعل افئدة من الناس تهوی الیہم، یا اللہ میں تو رونقوں سے نکال کر بیابانوں میں لے آیا ہوں، اب تو لوگوں کو وہاں بسا کر کے آباد کر دے. وارزقھم من الثمرات، یا اللہ وہاں پہ ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما. اللہ اکبر. اب یہ بچہ بڑا ہوا تو کہا اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دے. کیوں بھائی؟ جب بچے کو ذبح کرنا ہے تو بتانا ضروری ہے. ہاں چپ چاپ بہلا کے لے جاؤ، بیٹے اور ذرا اوٹنگ پہ چلتے ہیں، اور بعد جا کر چھری پھیر دو، اللہ کا حکم بھی پورا ہو جائے گا. یہ تو بڑی مصیبت ہے کہ بچہ ذبح ہونے کے لیے جا رہا اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے بتا دیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تاکہ میں جب ذبح کرنے جاؤں تو یہ بھی ذبح ہونے جائے. کیوں؟ میں اس کی جان قربان کرنے جاؤں، یہ اپنی جان قربان کرنے جائے. اس لیے فرمایا فلما اسلما، جب دونوں سرنڈر ہو گئے رب کے سامنے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. تو جب دونوں وہ قربان کرنے جا رہے ہیں، وہ قربان ہونے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ جو جان دینے جائے اور جس کی وہ لینے آئے، ان دونوں کے مقام کا بڑا فرق ہوتا ہے. کیوں بھائی؟
ایک آدمی رب واسطے جان دینے جائے اور دوسرا گھر بیٹھا اور وہ لینے آئے، دونوں کے مقام کا فرق ہے یا نہیں؟ ہاں، فرمایا خون کا قطرہ نکلنے سے پہلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یرا مقعدہ من الجنہ، جنت میں اس کا محل دکھا دیا جاتا ہے۔ قبر میں حساب کتاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حشر میں 70 لوگوں کو ساتھ لے کر جائے گا۔ جنت میں ان للہ 100 درجہ اعدہ اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ، 100 درجے رب نے تیار کیے ہیں مجاہد کے لیے، شہید اس سے بھی اوپر ہے مجاہد کے لیے۔ ہر درجے کا آپس کا فاصلہ زمین آسمان کا فاصلہ، یہ اس کے لیے جو جان دینے جائے، اور جس کی رب لینے آئے اس کا فرشتہ وہ تو پھر اعمال کے حساب سے ہی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام چاہتے ہیں کہ یہ بھی دینے جائے، یہ بھی میرے ساتھ نیکی میں شریک ہو۔ جب پکڑا چھری چلانے لگے تو رب ذوالجلال نے جنت سے دمبا بھیج دیا اور بیٹے کو بچا لیا، اور کیا فرمایا؟ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ رؤیا کیا ہوتا ہے؟ خواب کیا ہوتا ہے؟ خواب اشارہ ہی ہوتا ہے نا۔ جبریل امین نے تو نہیں آ کر کہا تھا کہ بیٹے کو ذبح کرو، خواب میں اشارہ ہی ہوا تھا نا۔ تو گویا اللہ فرما رہے ہیں ابراہیم لوگ تو واضح قسم کے احکام نہیں مانتے، تو میرے اشاروں پہ چل رہا ہے۔ اشارہ ہی تھا نا۔ کتنا واضح حکم ہے، نماز فرض ہے، کتنا واضح حکم ہے، بے نماز مسلمان نہیں ہوتا۔ کیا امت مانتی ہے؟ نصاب کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ دینی چاہیے، واضح حکم ہے، آرڈر ہیں، تنبیہات ہیں، نہ کرنے پر سزائیں مقرر ہیں، مگر نہیں مانتے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو نہ کسی نے آ کر کہا سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی طاعت کا رب کو اتنا اعتماد ہے کہ اللہ نے جبریل امین کو بھیجنے کا تکلف بھی نہیں کیا، ورنہ اللہ تعالیٰ بھیجتا جبریل سیدھا سیدھا جا کر نہ بول دینا، تھوڑا بیٹھنا، تھوڑا باتوں میں لگانا، پھر تھوڑا تمہید باندھنا، پھر تھوڑا ذہن بنانا، ہاں کیونکہ بہت بڑی بات ہے، تمہید بنا کے تھوڑا وہ کر کے پھر آہستہ سے بتانا کہ اصل میں وہ یہ ہے اور وہ ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں۔ لیکن سبحان اللہ، اشارہ کیا اور وہ اسی کو پورا کرنے کے لیے نکل گیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، میرا بندہ میرے قریب آنے کے ذریعے بہت ہیں، لیکن اس سے زیادہ مؤثر ذریعہ میرے قرب کا اور کوئی نہیں جو میں نے اس پر فرائض عائد کیے ہیں۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، حج ہے، اور جتنے بھی فرائض ہیں، فرائض کی ادائیگی یہ میرے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ہمیشہ لمبے سفر ریل پر، گاڑی پر، جہاز پر ہوتے ہیں، اور پھر اسٹیشن سے لے کر اپنے گھر تک چھوٹی گاڑی استعمال ہوتی ہے، اور بعض لوگوں کی گلیاں چھوٹی ہوتی تو وہاں پہ موٹر سائیکل جاتی ہے، ہاں نا۔ تو فرمایا جو لمبے سفر ہے نا میرے اور بندے کے بیچ میں، وہ تو یہ فرائض طے کر دیتے ہیں اور مجھے قریب کر دیتے ہیں، بندے کو میرے قریب کر دیتے ہیں، اور پھر جو کسر رہ جاتی ہے وَلَا يَزَالُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِالنَّوَافِلِ، پھر بندہ نفلی عبادت کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، حَتَّى أُحِبَّهُ، یہاں تک کہ پھر میں اسے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ تو بھائیو، جو فریضہ رب نے عائد کیا ہے دن میں 5 دفعہ،
وہ میں ادا نہ کروں اور جانور ذبح کروں موٹے والا، یہ کیا ہے؟ جس کی طاقت کسی کو ہے کسی کو نہیں ہے وہ تو اس طرح ہو، اور جو ہر ایک کو طاقت ہے نماز پڑھنے کی اس میں وہ نماز پوری نہ پڑھتا ہو۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ تو اس بات پہ غور کریں، باقی بات انشاءاللہ قربانی کے مسائل پر اذان کے بعد شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچھا بھائی توجہ کرو، میں کچھ باتیں عمومی بیان کر دیتا ہوں تو کافی سارے بھائیوں کے سوالوں کا جواب اس میں ہوگا، جو پھر رہ جائے گا اس کا جواب دے دیں گے۔ قربانی ان دنوں میں کی جاتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ، صرف دوندہ جانور ہی ذبح کرو۔ دو دانت بکری چھتری اس میں 1 سال سے زیادہ ہو جائے، گھر کا پلا ہوا پتہ ہے آپ کو، یقین ہے، اور یہ جو نیچے والے 2 دانت سامنے والے ہیں یہ اس کے ٹوٹ کر دوبارہ اگ جاتے ہیں اور وہ دودھ کے دانتوں سے لمبے ہوتے ہیں، یہ نشانی۔ اور گائے میں بعض کہتے ہیں 2 سال سے زیادہ، بعض کہتے ہیں 2.5 سال سے زیادہ ہو، اور اونٹ میں 5 سال سے زیادہ ہو، یہ ہوتا 2 دانت۔ اللہ یوسر علیکم، تنگی ہو تو پھر جو اون والا جانور ہے، بکرا نہیں، چھترا یا دمبا، وہ اگر 1 سال سے چھوٹا بھی ہو، مضبوط ہو، تگڑا ہو تو وہ کر سکتے ہیں، خیرہ بھی جائز ہے۔ لیکن باقی جتنی قسمیں ہیں، بکری یا گائے بھینس یا اونٹ، ان میں 2 دانت سے کم نہیں۔ 4 دانت والا ہو، 6 دانت والا ہو، سب جائز ہیں، البتہ اتنا بوڑھا کہ وہ اس کے ہڈیوں میں میخ ختم ہو گئی ہو، وہ جانور ذبح نہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے اتنا بیمار جو بالکل واضح بیمار نظر آ رہا ہو، لنگڑا جس کا لنگڑا پن واضح ہو، بھینگا یا کانا، یہ جانور ذبح نہیں کرنا۔ کان اور آنکھ کا عیب دیکھنے کا حکم دیا، امرنا ان نستشرف العین والاذن، آنکھ اور کان کو اچھی طرح دیکھنے کا حکم دیا ہے، تو آنکھ اور کان کا کٹا ہوا اس سے بچنا چاہیے۔ خصی جانور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، جائز ہے، تو جو بندے نے کیا ہو وہ جائز ہے، جو قدرتی ہو وہ بھی جائز ہے۔ بعض جانور ہوتے ہیں جو نہ بکرا نہ بکری، تو کوئی حرج نہیں، یہ عیب نہیں ہے۔ سینگ ٹوٹا ہوا، اس کے بارے میں جو روایت ہے وہ ضعیف ہے، یہ بھی سینگ ٹوٹا ہوا یہ بھی کوئی عیب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً یہی عیب ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جانور ذبح کرتے وقت جو گائے ذبح کرواتے ہیں آپ، تو میرے طرف دیکھو، اس طرح چھری پھیرتے ہیں نا، پھر وہ ایسے مارتا ہے، وہ اسپینل کارڈ کو کاٹ دیتا ہے۔ یہ ایک فطری عمل ہے کہ جب گلا کٹتا ہے تو جانور تڑپتا ہے، تو کونوں خدروں سے خون نکال دیتا ہے، اور وہ حرام خون ہوتا ہے۔ تو جیسے جیسے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے خون بھی نکل چکا ہوتا ہے، دل اس کا پمپ کرتا رہتا ہے، لیکن جب وہ اسپینل کارڈ کٹ جاتا ہے، جو حرام مغز کہتے ہیں جس کو، تو پھر وہ جانور فوراً ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور اندر سے خون نہیں نکلتا۔ تو اس لیے یہ کام کسائی کو نہیں کرنے دینا، اول تو ذبح خود کرو، بھلے باقی کام اس سے کروا لو۔ مزدوری میں کھال دینا جائز نہیں، اگر آپ نے مزدوری میں کھال دے دی تو اس کا مطلب آپ نے بغیر کھال کے جانور دیا رب کو۔ کھال بیچ کر الگ سے صدقہ کرو اور اس کو مزدوری الگ دو، اس کی تاکید فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو۔ ہر فیملی پر ایک جانور ذبح کرنا یا ایک حصہ ڈالنا طاقت ہو تو لازم ہے۔ فیملی اس میں بھی افراط و تفریط ہے، بعض لوگ تو ہر کہتا ہے یہ بھی کماتا ہے، بیوی بھی کماتی ہے، سب کریں،
سب نہیں، لازم نہیں، کرو تو آپ کی مرضی کرو مگر لازم نہیں۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ابھی دادا چونکہ مرتا نہیں اس لیے ہم ایک ہی کریں گے۔ دادا منحوس ہے، مبارک ہے، اس کی زندگی تو باعث برکت ہے، تم کہتے ہو اب کوئی کر نہیں سکتا۔ تو جتنے شادی شدہ جوڑے ہیں اگر وہ طاقت رکھتے ہوں تو اپنا جانور ذبح کریں یا حصہ ڈالیں۔ طاقت کیا ہے اس میں؟ طاقت یہ ہے کہ روٹی کپڑا مکان کے علاوہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ حصہ ڈال سکو تو آپ کو ڈالنا چاہیے۔ قرض لے کر قربانی جائز ہے یا نہیں؟ ہر سیٹھ مقروض ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ ہاں، یہ بڑے بڑے میٹرو میکرو مارکیٹ ہیں، سارے مقروض ہوتے ہیں، کروڑوں پتی ہوتے ہیں مگر مقروض ہوتے ہیں۔ تو یہ کہنا جی مقروض نہیں قربانی نہیں کرے گا تو پھر تو کم خراب ہے۔ تو جس کا قرض اس طرح کا ہو کہ وہ بیچارہ نہیں دے سکتا، مزدور آدمی، وہ نہ کرے، اور جس کو پتا ہے پیسے میرے رکے ہوئے آ جانے ہیں وہ کر سکتا ہے، جائز ہے۔ ایک جانور گائے وائے میں میکسیمم 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں اور اونٹ میں 10 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، اس سے کم جتنے بھی ہو سکتے ہیں، 7 6 5 4 3 2 1۔ پھر کیا ہوگا؟ اگر 4 ہوئے تو اس کی 2 شکلیں ہیں، 7 ہیں تو یا تو 3 2 حصے لے لیں، 1 حصہ لے لیں، 2 بھی حصہ شریک کر سکتے ہیں اس میں، 2 7 کو 2 بندے کر لیں تو 1 4 لے لیں، 1 3 لے لیں، یا دونوں 3.5 لے لیں تو 3 ان کے حصے ہو گئے اور چوتھے میں دونوں کا تعاون ہو گیا۔ اسی طریقے سے بعض لوگ ہیں ان کے گھر میں جانور کی طاقت نہیں، جتنے بھی باپ کی اولاد ہے ان میں سے کوئی بھی جانور ذبح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو کسی پر بھی لازم نہیں ہے، لیکن اگر وہ سارے 10-10 ہزار جمع کریں تو لے سکتے ہوں تو یہ جائز ہے، اچھی بات ہے، نیکی پر تعاون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر 100 جانور ذبح کیے، تو اگر آپ کی طاقت زیادہ آپ زیادہ جانور ذبح کر سکتے ہیں، لازم ایک ہی ہے، ایک فیملی کی طرف سے ایک لازم ہے، لیکن اگر آپ زیادہ کریں تو ایک آدھ گھر میں رکھ لیں، باقی کوئی سیلاب زدہ علاقوں میں بھیج دیں، ہم بھیج رہے ہیں اللہ کے فضل سے، یا ادھر جو مظلوم ہیں مقہور ہیں شہداء کی فیملی ہیں، تو جانور آپ کا ہوگا، ذبح آپ کی طرف سے ہوگا، مگر وہاں اس لیے بھیجنا تاکہ وہ گوشت کھا لیں، ان کا نہیں ہوگا، ہوگا آپ کا، آپ کی طرف سے ہوگا۔ قربانی کب تک ہوتی ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے سال میں ایسا دن کوئی نہیں جس میں نیکی کی ہوئی نیکی اللہ کو زیادہ پسند ہو ان 10 دنوں سے زیادہ۔ تو یہ جو ذی الحجہ کے پہلے 10 دن جو پیر سے شروع ہو سکتے ہیں، یعنی منگل سے شروع ہو سکتے ہیں یا بدھ سے شروع ہو سکتے ہیں، یہ 10 دن سارے سال میں کی ہوئی نیکی ان سے زیادہ محبوب نہیں۔ تو جو عید کا پہلا دن ہوتا ہے وہ ان 10 میں سے ایک ہوتا ہے، اس لیے 10 کی مغرب کی اذان سے پہلے جو جانور ذبح ہوگا اس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اگرچہ جائز اگلے 3 دن بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، سورہ حج کی 27 نمبر غالباً آیت ہے کہ اللہ کا نام لو جانوروں پر معلوم دنوں میں، معلوم دن وہ ایام تشریق ہیں 11 12 اور 13، حاجی 3 دن وہاں رہتا ہے، تو عید کے بعد 3 دن، تیسرے کی مغرب کی اذان تک جانور ذبح ہو سکتا ہے، لیکن پہلا دن سب سے افضل ہے، کوشش کریں، نہیں ہو سکا تو دوسرے دن، تیسرے دن لمبا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ جانور کا گوشت کس کو دینا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، خود بھی کھاؤ، مانگنے والوں کو بھی دو، جو نہیں مانگتے مگر حقدار ہیں ان کو بھی دو، کتنا جتنا چاہو دے دو، کوئی 3 حصے کرنا مطلب برابر کے حصے ہونا ضروری نہیں،
آپ کسی کو کم کسی کو زیادہ کر سکتے ہیں۔ بھینس اس زمانے میں پالتو نہیں ہوتی تھی، بھینس اس زمانے میں پالتو نہیں ہوتی تھی، آج کل یہ پالتو ہے۔ عربی لغت میں لکھا ہوا ہے کہ یہ گائے کی قسم ہے، تو اس حساب سے اگر کوئی اس کو ذبح کرتا ہے تو انشاءاللہ جائز ہوگا۔ کیا قرض ادا کیے بغیر قربانی دینا جائز ہے؟ جس کا قرض دینا ہے آپ نے اس سے مشورہ کر لو، اگر وہ کہے کہ کوئی بات نہیں آپ قرض نہ دو قربانی دے دو تو پھر کر لو۔ کیا ادھار رقم سے بھی ہو گیا؟ کیا جانور کی کھال مدرسے کو علاوہ غریب کو دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں، ہر وہ شخص جس کو آپ گوشت دے سکتے ہیں اسی کو کھال بھی دے سکتے ہیں، ہاں غریب نہ بھی وہ دے سکتے ہیں، اور گوشت کی کھال ہے نا۔ بھینس کی قربانی ہو گئی، قربانی کو دائیں رخ پر لٹانے کی کیفیت، منہ اس کا قبلے رخ ہو، دائیں طرف، ہاں کیسے ہو؟ اس کو اگر آپ جنوب میں سر کرو گے نا، جنوب میں سر کرو گے اور منہ اس کا قبلہ رخ کرو گے تو پھر آپ الٹے ہاتھ سے منہ پکڑو گے اور سیدھے ہاتھ سے چھری پھیرو گے۔ دو دانت سے اوپر چوکا ہو گیا، شناخت کے لیے کان میں سوراخ، بالکل سے بچو۔ قربانی لینے کے بعد کوئی عیب آ جائے تو قربان کرنے کے دن تک اگر اس کی اصلاح ہو جائے، کوئی علاج ہو جائے اس کا، تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ کٹے کی قربانی کا سوال ہو گیا، اور یہ قربانی اجتماعی ہوگی، یہ سنت طریقہ کے مطابق بتا دیں۔ اجتماعی قربانی کو ٹرم نہیں اسلام کی، آپ چار بندے مل کر کہتے ہیں اور یہ حصہ ڈالو تو یہ اجتماعی قربانی ہے، وہ آپ کے محلے کا آدمی ہو یا مدرسے کا ہو یا مسجد کا ہو۔ ہاں جی، اگر قربانی کرنے والے جانور کتا کاٹ لے اور اس کی ویکسینیشن چل رہی ہو تو کیا اس جانور کی قربانی ہو سکتی ہے؟ اگر کتا کاٹنے کے بعد اس ڈاکٹروں کے مطابق صحت یاب ہو گیا ہے تو قربانی ہو سکتی ہے۔ نمازی کا بے نمازی کے ساتھ مل کر یہ ساتھ ڈال کے جانور ذبح کرنا کیسے؟ دیکھو جانور ایک ہے، اس میں سے بے نماز بھی ہے، تو جو بے نماز ہوتا ہے اس کے بارے میں دو قول ہیں علماء کے۔ امام شافعی بھی کہتے ہیں کہ یہ واجب القتل ہے، اور امام احمد بن حنبل بھی کہتے ہیں واجب القتل ہے، لیکن امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ واجب القتل سزا کے طور پہ ہے، اور امام احمد کہتے ہیں یہ واجب القتل مرتد ہونے کے حساب سے ہے، لہذا نہ اس کی اولاد اس کی وارث بن سکتی ہے کیونکہ وہ مسلمان ہے، اور نہ اس کا جنازہ جائز ہے، نہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز ہے۔ اور امام شافعی کہتے ہیں یہ سارے کام جائز ہیں لیکن قتل اس کو کیا جائے گا سزا کے طور پہ۔ تو میرا موقف امام شافعی کے ساتھ ہے کہ وہ اس طرح کا کافر نہیں جس طرح کا مودی کافر ہے، سمجھے نہیں؟ تو اس معنی میں اس کو قربانی میں شریک کرنا ناپسندیدہ ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے قربانی ہوگی نہیں، مگر یہ ناپسندیدہ ہے۔ گوشت کی تقسیم کس طرح ہونی چاہیے؟ ہو گیا۔ اگر کوئی بائیں ہاتھ سے قربانی کا جانور ذبح کر دے تو اس کے بارے میں کیا؟ بائیں ہاتھ سے قربانی کا جانور ذبح کرے تو ناپسندیدہ ہے، جیسے آپ کو گائے الٹا پاؤں پہلے پہننا ہے، بعد میں پہننا ہے، سیدھا پہلے پہننا ہے جوتی کا یا کپڑے کا، یا مسجد میں پہلے دائیں پاؤں ڈالنا، تو کتنے الٹا پاؤں ڈال دیتے ہیں، تو یہ تو کبیرہ گناہ نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ نافرمانی تو ہے۔ ہاں جی، ٹھیک ہے، سبحانک اللہم ہم نے ایک وہ کرنا ہے کچھ ٹھیک کر لیں سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ بیٹھے رہیں۔ ان بچوں نے امتحان بھی دیا اور امتحان میں اچھے نمبر بھی لیے ہیں، لیکن بچے تو پھر بھی من کے کچے ہوتے ہیں، تو بعض کی پوزیشنز ہیں بعض کی نہیں ہیں، تو اس لیے ہم نے سب کو ہی انعامات دینے کا سوچا ہے، تو سب کو برابر انعام ملے گا، سب کی پوزیشنز ہیں، سب نے اچھے پیپر کیے ہیں۔ یہ پہلا سمیسٹر الحمدللہ کمپلیٹ ہوا ہے، اس کے بعد نئے سمیسٹر کا بھی آغاز ہے، اور یہ جو بچے ہیں یہ سیکنڈ سمیسٹر اس میں تعلیم حاصل کریں گے۔
ہر اتوار 1 گھنٹے کی یہ کلاس الوحی اکیڈمی میں لگتی ہے 11 سے 12 بجے تک. 6 مہینے کا سیمسٹر 6 ماہ کا یہ سیمسٹر ہے. تو ابھی میں بچوں کے نام بولوں گا، وہ آ کر کے اپنا جو انعام ہے وہ وصول کریں. شیخ صاحب سے اپنا انعام وصول کریں. میں گزارش کروں گا شیخ مفتی محمد یوسف تیبی صاحب سے کہ وہ بچوں کے نام دیں. عمر فقیر محمد، محمد عمر فقیر محمد. عبد الرحمن کاشف، ابراہیم آصف، ایان شاہد عدنان، عبد الرحمن اسماعیل، حذیفہ شاہد، منیب الرحمن، احمد عقیل، محمد صبیح قدرت اللہ، شعیب ابراہیم، عیسیٰ عثمان قادر، ابو ہریرہ نواز ثاقب، معیز علی، حسیب رضا، اسماعیل طاہر، عبداللہ غلام مرتضی، ابراہیم عزیر، ابو ہریرہ غلام اللہ، بلال آصف، ابو بکر ندیم، محمد حسن فقیر محمد، فیضان حفیظ، محمد حارث، عبداللہ کاشف، عبداللہ ظفر، سعد نوید، سبحان عمر حیات، اسعد سرفراز، سمامہ نعمان، عبداللہ عثمان قادر، ابو مرسد، ریحان نوید، عبد الرحمن، عبداللہ، بلال، ارحم، فہیم، جی یہ ماشاءاللہ بچے تھے جنہوں نے 6 ماہ کا سیمسٹر الوحی اکیڈمی میں مستقل مزاجی کے ساتھ آ کر کے انہوں نے پڑھا ہے، سلیبس پڑھا ہے، دینی تعلیم حاصل کی ہے. اب یہ 2nd سیمسٹر میں پہنچ گئے ہیں. اب میں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین. اما بعد، الوحی اکیڈمی الحمدللہ آمد الناس میں ایک پروگرام پیش کرتا ہے، بلکہ کئی پروگرامز پیش کرتا ہے. سب سے پہلے قرآن سٹڈیز پروگرام، جس میں ترجمۃ القرآن، تفسیر، اس کی کلاسیں چلتی ہیں، اور اسی طرح ناظرہ قرآن کی اور حفظ قرآن کی کلاسز جاری ہیں. اور دوسرا سنت سٹڈیز پروگرام کہ جس میں الحمدللہ شارٹ کورسز کروائے جاتے ہیں. اسی طرح اسلامک سٹڈیز پروگرام جس میں یہ بچوں نے جو ابھی انعام لیے ہیں، یہ 6 مہینے کا انہوں نے یہ سیمسٹر مکمل کیا ہے، اور یہ الحمدللہ انہوں نے یہاں پہ ایک جو انعام کی شکل حاصل کی ہے. تو میں انتہائی مشکور ہوں کہ آپ حضرات تشریف لائے، اور آپ کی جو میری ہو گئی آپ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں لاہور چبرجی چوک میں ہوتا ہوں. وہاں پر القادسیہ ایجوکیشنل کمپلیکس ہے،
اس میں ایک شیخ صاحب کے پروگرام سے اگلا پروگرام وہ لانچ کیا ہے. اس میں 3 پروگرام اس وقت چل رہے ہیں. نمبر 1 حفظ کر کے والد کہتا تھا بچے تو اب میٹرک کر، اور وہ اسکول میں جا کے بھول جاتا تھا. تو ہم حفظ پلس پرائمری بچہ لیتے ہیں اور 1 سال میں اس کی 6ویں 7ویں 8ویں کلیئر کروا کے اگلے سال اس کو اپنے پاس ہی 9ویں میں بٹھا لیتے ہیں اور روزانہ اس کی منزل بھی سنتے ہیں. ٹھیک ہے، تو حفظ پلس پرائمری والا بچہ اس کا داخلہ اس وقت ہے. نمبر 2 مڈل کیا ہوا بچہ، اس کو سب کی ضد تھی جی ہم نے تو سائنس پڑھانی ہے اور دینی ادارے تو آرٹس پڑھاتے ہیں. تو ہم نے وہاں بھائی صاحب سائنس کا اعلان کر دیا ہے. اعلان نہیں کیا بلکہ 2 بیچ فارغ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اللہ کے فضل سے آپ بچے کو سائنس کے ساتھ میٹرک کروائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو بنیادی عقائد، بنیادی اعمال، پاکی پلیتی، قرآن کی تجوید، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساتھ ساتھ پڑھاتے ہیں. وہ گہرا علماء والا کورس نہیں ہے لیکن اس کی ایک مسلمان بننے کے لیے جو کافی ہوتا ہے وہ اس کو پڑھا رہے ہیں. تو میٹرک کا پروگرام ہے. 8ویں پڑھا بچہ آ سکتا ہے، اب بھی آ سکتا ہے. صبح 8:30 بجے آ جائے. 3-4 دن ہے ہمارے پاس، اس کے بعد چھٹیاں ہو جانی ہیں. تیسرا پروگرام ہمارے پاس انٹر لیول کا ہے. اس میں بھی 3 آپشن دیے ہوئے ہیں. آرٹس پڑھ لے، سائنس پڑھ لے یا ICS کر لے. اس میں بھی بنیادی ضروری اسلام پڑھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ ICS اور FSC اور آرٹس پڑھاتے ہیں. چوتھا پروگرام ہے جو FSC کے بعد آگے کنٹینیو کرنا چاہے، وہ ہمارے پاس دینی تعلیم کے ساتھ آرٹس کے ساتھ BS تو ہے مگر BSc اور کمپیوٹر اور میڈیکل نان میڈیکل وہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو FSC کے بعد BS کرنا ہو آرٹس میں یا FA کے بعد آرٹس کے ساتھ BS کرنا ہو تو ریگولر BS بھی کروا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ مدرسے کی مکمل تعلیم دے رہے ہیں. مدرسے کی وہ جو درس نظامی کا مکمل نصاب 6 سال میں اور ساتھ ساتھ آرٹس کے ساتھ انٹر اور BS کروا رہے ہیں. ریگولر BS ہوتا ہے، ریگولر ہے. تو بہر صورت یہ 4 پروگراموں میں کوئی فیس نہیں ہے. رہائش بھی مفت ہے، ٹیوشن بھی مفت ہے اور کھانا بھی مفت ہے. تو ابھی اس کا داخلہ تھوڑے دنوں جاری رہنا ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں آپ کے اڑوس پڑوس میں کوئی بچہ وہ فیس افورڈ نہیں کر سکتا اور پڑھنا چاہتا ہے اس کو بھیج دیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرا بچہ کالج میں جا کے بگڑ جائے گا اس کو بھی بھیج دیں. ہم انشاءاللہ پوری خدمت کریں گے.